مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ ایمان کے بعد میں سب سے پہلی بات جو یہاں لائی گئی ہے وہ نماز کی۔ تو اگر اس کو ہم اس حدیث سے جوڑتے چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان تفریق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز۔ کسی بھی ایمان والے کا ایمان بہرحال معتبر ہی نہیں ہے کہ اگر وہ نماز بھی نہیں پڑھے۔ ہم بارہا اس آیت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جس میں جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلقکم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ منافقت کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اور بہت ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گنائی ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے، لیکن یہ تو طغرے امتیاز ہے ایمان کا، اور وہ ہے نماز۔ اور نماز پڑھنا جو ہے لازمی ہے، اس کے بغیر جو ہے تمام ایمان والوں کا دعوی ایمان باطل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، طرز تفسیر کی ایک اور نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آج میرا ساتھ دینے کے لیے موصوف مولانا عبدالستار ندوی صاحب میرے ساتھ میں موجود ہے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج سورہ القیامہ کی آخری نشست ہے، یہ آخری رکوع انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی، لیکن اس آخری رکوع پر آنے سے پہلے کچھ باتیں تمہیداً میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں، اور یہ بھی اس لیے ضروری ہے کہ اس آخری رکوع کا پوری قرآن مجید میں جو سورہ قیامہ آئی ہے اس سے پیشتر جتنی آیتیں گزری ہے اس سے اس کا کیا تعلق ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو میں ایک اوور ویو میں آپ لوگوں کے سامنے دینا چاہتا ہوں ان آیتوں پر آنے سے پہلے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہاں ایک ایسے شخص کا بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی تفاسیر میں اس شخص کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ ابو جہل سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ جس طریقے سے سورہ مدثر میں کیف قدر والی جو آیت تھی اس کے بارے میں مفسرین کا اس بات پر اجماع تھا کہ وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے یہ آیتیں اس میں جس شخص کی نشاندہی کی گئی ہے وہ ابو جہل ہے، لیکن جیسے کہ قرآن اسلوب ہے کہ ہر وہ شخص جس کے اندر اس قسم کی صفات کا جو حامل ہو ان سب لوگوں پر ان آیتوں کا اطلاق ہوگا، اس مضمون کا اطلاق ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اور خاص طور پر جو لوگ قیامت کے منکر ہیں، روز قیامت اور حساب اور کتاب کو نہیں مانتے، ان کے سامنے قیامت کی دلائل رکھیں، ان کے اپنے انفس سے، پھر اللہ نے آفاق سے اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیے، پھر اس کے بعد میں قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، قیامت کی منظر کشی کی گئی، اور قیامت کی منظر کشی کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کا حال بھی سنایا اور دکھایا کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے گا، کس طریقے سے جو ہے ان کی جماعت ایک الگ ہوگی اور ان کے ساتھ میں کیا حشر ہوگا، اور وہ پھر قیامت کی ہولناکی اور جہنم کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں خاتمہ کلام پر اس رکوع پر آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی موت کی یاد دلائی۔ انفیکٹ آج کے الفاظ میں کہیں گے تو ایک موت کا ایک ورچوئل سفر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے کہ جاکنی کے وقت یا روح نکلنے کے وقت یا موت کے وقت جو ہے انسان کیسے، یعنی کس مرحلے سے گزرتا ہے کہ اس کی پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے اور وہ سخت جو ہے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے رشتہ دار اور اس کے طبیب اور اس کے ڈاکٹر سب ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور صرف جو ہے اس بات پر وہ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں کہ اب جو ہے اللہ ہی کی طرف جو ہے اس کی واپسی ہے، اور اس کی زندگی جو ہے قریب الختم ہے۔ تو اتنا سب بتانے کے باوجود بھی جو شخص اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر جو اللہ تعالیٰ کا نے جس کا بیان کیا ہے سورہ قیامہ میں، جو اپنی جہالت کی وجہ سے اور حق ماننے کو جو انکار کرتا ہے، پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، مطلب اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کا دل مر چکا ہے، اس کی تمام سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہے وہ صرف اس محسوس اور مادی دنیا تک جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسے شخص کا رویہ کیا ہوتا ہے جو ابو جہل کا رویہ تھا، اس کے بارے میں جو ہے یہ آخری رکوع اس سے بحث کرتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک آیت کو، اس کا ترجمہ اور پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ مولانا موصوف جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا صدق ولا صلی
وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ۔ ترجمہ: مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ ٹھیک، تو مولانا صدقہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن میں ایک جگہ آیا ہے وصدق بالحسنى، جی جی، کہ جس نے تصدیق کی، اچھی بات کی، تو صدقہ سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا، کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اور حسنہ سے مراد لوگ بتاتے بھی ہیں الکلمۃ الحسنہ، یعنی کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا، مراد یہ ہے کہ ایمان لانا۔ اور معین بھائی، آپ ایک بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جتنے فرائض ہیں ان تمام فرائض میں اللہ کے نزدیک سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ نماز ہے۔ یہ آپ نے، میں اس کی طرف اشارہ کرنا ہی چاہتا تھا مولانا، اور مفسرین نے بھی کیا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایمان کے بعد میں سب سے پہلی بات جو یہاں لائی گئی ہے وہ نماز کی۔ تو اگر اس کو ہم اس حدیث سے جوڑتے چلیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فاصل، یعنی کفر اور ایمان کے درمیان تفریق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز۔ یعنی ایک انسان یا ایک ایمان والا یا کسی بھی ایمان والے کا ایمان بہرحال معتبر ہی نہیں ہے کہ اگر وہ نماز بھی نہیں پڑھے۔ نماز تو اس، اور نماز دراصل میں ایک ریپرزنٹیشن ہے، یا کیا کہنا چاہیے، ایک ڈیمانسٹریشن ہے اپنے فرما برداری کی ایک علامت ہے، اور ایک ایسی علامت ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے ایمان لانے کے بعد میں، وہ دراصل میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اور وہ 5 وقت اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ اور ناظرین اکرام، ہم جانتے ہیں، ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس بات کو، تاریخ اور سیرت کی کتابیں اس بات پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کٹر ترین منافقین تھے، وہ بھی فجر اور عشاء کی نماز باجماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کی یہ 2 نمازیں چھوٹ گئی، عشاء کی اور فجر کی جماعت کے ساتھ میں، تو لوگ جان جائیں گے کہ یہ واقعتاً ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ اس وقت کے منافقین کا حال تھا۔ اور آج اس دنیا میں جو مسلمان ہیں اور جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نمازوں سے فارغ ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، یا فجر یا عشاء کی جماعتوں میں شامل رہنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ 5 وقتہ نمازوں سے بھی فارغ ہے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے آپ کو وہ جنتی سمجھتے ہیں اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو یہ تو اس امت کا بڑا المیہ ہے، اور ہم بارہا اس آیت کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ جس میں جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلقکم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو اتنی تمام وارننگز کے بعد میں اور اتنا تمام شد و مت کے ساتھ میں جس بات کے اوپر جو ہے اہل ایمان کو ابھارا گیا ہے، نماز کو، اگر ایک مسلمان، آج کا مسلمان، اور ہم جانتے ہیں کہ 90% مسلمان جو ہے نماز کی پابندی اس وقت نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو، ان تمام مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ میرے اپنے ہوں، میں دوستوں میں سے ہو، رشتہ داروں میں سے ہو، یا دنیا آپ کے رشتہ داروں میں سے ہو، یا آپ خود ہو، تو ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی بغیر نماز کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، منافقت کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، اور بہت ساری نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گنائی ہیں، قرآن مجید میں بھی ہے، لیکن یہ تو طغرۂ امتیاز ہے ایمان کا، اور وہ ہے نماز۔ اور نماز پڑھنا جو ہے لازمی ہے، اور اس کے بغیر جو ہے تمام ایمان والوں کا دعوی ایمان باطل ہے۔ معین بھائی دیکھیے، فلا صدق واللہ صلی، یعنی تصدیقی کلمہ کے بعد جتنے فرائض اللہ رب العزت نے عائد کیا ہے، ان تمام فرائض میں نماز سب سے پہلا فریضہ ہے، جو چند گھنٹوں کے بعد ہی اس پہ عائد ہو جاتی جی۔ اور نماز کی ایک ایسی حیثیت ہے کہ ساری زندگی اسی فریضے کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہر ایک مرد عورت عاقل بالغ پہ فرض ہوتا ہے، ورنہ دیگر جتنی چیزیں ہیں جیسے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنا، ساری زندگی میں ایک بار کوئی دل سے اگر کہہ لے
تو اس کے صاحب ایمان ہونے کے لیے کافی. جی. دوسرا فریضہ ہم لیتے ہیں اگر روزے کو تو سال میں ایک بار, اور وہ بھی اجتماعی طور سے سال میں 1 مہینے روزہ رکھنا, اس کا روزے سے فارغ. تیسرا فریضہ زکوٰۃ کو اگر ہم لیتے ہیں تو زکوٰۃ کو دیکھیے کہ وہ بھی سال میں ایک بار, اور انہیں بھی صاحب نصاب وہ حیثیت ہوگی. جی تمام مسلمانوں پہ نہیں نہیں ہے. حج بھی تمام مسلمان کہ تو زندگی میں ایک بار, زندگی میں ایک بار, اور وہ بھی اس کی بھی صاحب نصاب. اب صرف ایک فریضہ رہ گیا ہے, وہ بھی نماز کی ادائیگی کا. وہ دن میں 5 بار ہے, اگر اسے بھی ہم پابندی کے ساتھ ادا نہ کریں تو پھر مسلمان بڑی لانے کے حقدار کیا. بہت اچھی بات کہی مولانا, بہت اچھی بات. صحیح. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. اچھا, اللہ رب العزت نے یہی نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا, بلکہ یہ بات بھی کہ وہ وَلَٰكِن كَذَّبَ, لیکن اس نے جھٹلایا, اور تولا اور منہ پھیر لیا. اگرچہ اس آیت کو مفسرین نے, جیسا کہ معین بھائی نے بتایا, کہ ابو جہل کی طرف یہ نشاندہی کی ہے, اشارہ, لیکن بہرحال جس کے اندر یہ خاصیت ہو, جس کے اندر یہ خامی ہو کہ جو نہ تصدیق کرے نہ نماز پڑھے بلکہ تکذیب کرے, اور کوئی بات کہی جائے تو منہ پھیر لے. معین بھائی آپ ایک بات میں کہوں کہ منہ پھیرنا تو سمجھیے کہ کھلم کھلا مخالف ہے اسلام اور احکامات اسلام کی. لیکن اگر وتولا ہمارے اندر جو کیفیت ہے مسلمانوں کے اندر ابھی, کہ اللہ اور رسول کا کوئی حکم آ جائے اور صرف اس وجہ سے عمل نہ کرے, اس وجہ سے نہیں مانے کہ بس ہمارے حالات کے مطابق نہیں ہیں, یا سمجھیے کہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہیں, اور اس وجہ سے وہ منہ پھیر لے, تو ہم سوچتے ہیں یہ بھی منہ پھیرنا. بالکل. تکذیب تو مولانا عملی طور پر بھی ہو سکتی ہے نا. آپ صرف زبانی قائل ہیں, اور اسی لیے وہ بار بار جس بات کا یہ کیا جاتا ہے, اہتمام کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے, تصدیق اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. تو جب ہم تصدیق قلب کے معاملے پہ مرحلے پہ آتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل سے اس بات کے قائل ہوں. اور ظاہر بات, جو انسان جس کے اوپر یقین رکھتا ہے دل سے, تو وہ اس کے سامنے جو حق آتا ہے یا اس سے جن باتوں کا تقاضا کیا جاتا ہے وہ ان باتوں کو پورا کرتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو زبان سے تو وہ انکار نہیں کر رہا ہے, لیکن اپنے عمل سے وہ انکار کر رہا ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھو, آپ یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے یا میں نماز نہیں پڑھوں گا, لیکن آپ عملاً جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ آپ کا عملی تکذیب ہے کہ آپ کو نماز کا حکم دیا گیا ہے, لیکن آپ جو ہے اپنے عمل سے اس کو سچ کر کے نہیں دکھا رہے. اور بھی دوسرے اعمال, جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کو صرف اسی وجہ سے نہ چھوڑیں کہ دنیاوی فائدہ کچھ حاصل ہو رہا ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو انسان کر رہا ہوتا ہے, لیکن معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ شریعت کے خلاف ہے, لیکن اس کام سے دنیاوی فائدہ ہو رہا, تو انسان اس کام کو نہیں چھوڑے, تو سمجھیے کہ وہ بھی وتولا کے ضمن میں آتا ہے. ثم ذهب الى اهله يتمطى, پھر اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا اکڑتا ہوا. دیکھیے معین بھائی, یہ 2 سمجھیے کہ تصویریں ہیں. جی. یعنی اہل ایمان کی تصویر تو یہ ہے کہ اہل ایمان کو اپنے ایمان کی, اپنے اعمال کی اور اپنے اہل وعیال کی فکر ہونی چاہیے. وہ جیسے قرآن یہ ہے کہ ہاں وہ فکر کرتا تھا اور اپنے اہل وعیال کے بارے میں بھی فکر کرتا تھا. فی اہلنا مشفقین, ہاں جی, فی اہلنا مشفقین. یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب ایمان کے اندر اگر کوئی خرابی ہو, خامی ہو, یا کسی گناہ میں ملوث ہو گیا, یا کسی کی وہ دل آزاری کی ہو, تو کبھی بھی صاحب ایمان اس چیز کا تذکرہ اپنے گھر والوں, اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرے گا. وہ یہ سوچے گا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, تو کوئی یہ سمجھے کہ بہت گری ہوئی بات ہے کہ اس روش پہ, اس راستے پہ ہم اپنے بچوں کو چلائیں. لیکن ایک طریقہ دوسرا حصہ دیکھیے کہ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے بعد, کلمے کا انکار کرنے کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے بعد, اس کے بعد اکڑتا ہوا گھر کی طرف جائے, اور اپنے بیوی بچوں کے درمیان بھی اس بات کا تذکرہ کرے کہ ہم نے تو ایسا کیا. یتمتع کا جو لفظ لایا گیا, مطلب وہ اس کے اوپر پوری طریقے سے مطمئن ہے, اس کو کہیں خلجان, کہیں خلش, اس کا جو نفس لوامہ جو ہے وہ مکمل طور پر مر چکا ہے, اور اب وہ صرف نفس امارہ کی شکل میں جو ہے اس کے ساتھ میں موجود ہے, جو مستقل طور پر جو ہے اس کو برائی کی طرف اکساتا اور آمادہ کرتا رہتا ہے. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. صرف اسی کا ترجمہ کریں گے. دیکھیے
یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے. مولانا اس کا ایک دوسرا ترجمہ بھی کیا گیا ہے. بہت سارے مترجمین بہت سارے ترجموں میں اس بات کا بھی ترجمہ کیا کہ بدبختی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہلاکت ہو. ویل سے تکلیف مانتے ہیں. جی وہاں سے اس کو اخذ کیا گیا. بلکہ بہت سارے مفسرین نے اس طرح بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کی بدبختی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے. اور پھر واپس جو ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری بار کہا کہ ایسے بدبخت اور ایسے شقی القلب انسان کے لیے سوائے جو ہے ہلاکت اور بدبختی کے اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ہائے تیری بدبختی. اور جو آپ نے کہا یہ بھی ترجمہ یا سے بنی ہے، تجھے ہی زیب دیتی ہے. جی. اور وہ جو آپ نے بتایا بیل سے بنی ہے، اسی کی تفسیر. اب معین بھائی ایک بات یہاں بھی یہ ہے کہ قرآن میں تکرار تو ہے الفاظ سے، یہ تکرار اس حساب سے کہ توجہ دلانے کی وجہ سے القاریہ من قاریہ، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک من الحاقہ من حاقہ. لیکن یہ تکرار دیکھیں معین بھائی کہ دو بار نہیں ہے، بلکہ اولا لک فاولا واولا لک فاولا، یہ بات کو 4 بار ہو رہا ہے. 4 بار، یعنی تاکید کی انتہا کر دی اللہ رب العزت نے. اس حساب سے کسی طریقے سے انسان جو ہے بہکا ہوا انسان راہ راست اللہ اکبر. بڑا پیارا نقطہ مولانا ہے، بہت پیارا. اس میں ایک بات اور میں بتاؤں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کبھی کبھی جب کسی انسان سے بہت زیادہ سمجھیے کہ نظر انداز یا اس کے ساتھ غصے کا اظہار کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی خطاب کا انداز بدل جاتا ہے. اب یہاں بھی دیکھیے ابھی جو خطاب ہے غائب کا خطاب آ رہا تھا، اس میں اس نے تصدیق نہیں کیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے تکذیب کیا، وہ منہ پھر گیا، وہ اپنے فیملی کے پاس اس طریقے سے جاتا کرتا ہوا. لیکن یہاں ڈائریکٹ اس مخاطب سے کہا جائے، مخاطب سے، یعنی اب تنبیہ کی سمجھیے کہ ٹیمپریچر کو اور بڑھا دیا، انٹینسٹی کو بڑھا دیا گیا کہ تمہارے لیے ہلاکت و بربادی. موین بھائی اس میں اور کچھ آپ اضافہ؟ نہیں، میں صرف اتنا ہی چاہوں گا مولانا، میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں، میں جو لوگ ہم کو سن رہے ہیں میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں، میں اپنے گھر والوں سے بھی مخاطب ہوں کہ یہ صرف ابو جہل کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہے جو تصدیق نہیں کرتے ہیں، جو ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں یا آخرت کی تکذیب بالعمل کرتے ہیں. ہم سب لوگوں کو ہمارا احتساب کرنا چاہیے اور ہم سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ اولا لکفا اولا ثم اولا لکفا اولا کے مستحق یا اس زمرے میں ہمارا بھی شمار تو نہیں ہوتا کہیں. اور ہم کو کتنا اس سلسلے میں سوچنا چاہیے. اور اگر اس روش پر ہم لوگ خدا نخواستہ اگر گامزن ہیں تو ہم اس بات کی پوری کوشش کریں کہ اس روش سے باز آ جائیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں. اور پھر وہی بات جو میں سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں. تو یہ قرآن مجید میں جو تدبر اور فکر اور قرآن مجید کو جو سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ صرف ابو جہل سے نہیں کہہ رہا ہے، اس کے قبیل کے جتنے لوگ ہیں جو کسی بھی قسم کی تکذیب کر رہے ہیں ایمان کے تقاضوں کی، ان سب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کے بارے میں باخبر رہیں اور ہمارے اپنے روش کی اصلاح کریں. اور معین بھائی اس میں تکملے کے طور پہ بتا دوں کہ انا کنا فی اہلنا مشفقین، کہ جب نام اعمال داہنے ہاتھ میں مل جائے گا تو لوگ یہی کہیں گے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی بھی فکر تھی. اور پھر وہ اس میں ایک دوسری بھی آیت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف بہت خوش لوٹے گا. ہاں، کانا فی اہلہ مسرورا، مسرورا کا لفظ آیا. جی تو گھر والوں کی طرف خوش لوٹے گا. تو جس طریقے سے ہمیں اپنے ایمان کی اور اعمال کی فکر ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرے، بلکہ ہماری یہ ذمہ داری کا حصہ ہے. اگر ہماری بے توجہی کی وجہ سے اگر ہمارے ماتحت رہنے والے افراد اگر راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں تو گویا کہ ہم بھی گرفتار ہونے والے ہیں اور اللہ کی گرفت میں آنے والے ہیں. اس لیے اپنی فکر کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا ضروری ہے. جی. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ سدا کہتے ہیں ایسی یوں ہی چیز کو محمل. اور مفسرین یہ بتاتا ہے کہ اس اونٹ کو اس اونٹ کے لیے استعمال کرتے تھے جو سمجھے کہ بس اپنی من مرضی کا ہو، جس کو چھوڑ دیا جائے، جس کو شتر بے مہار کہتے ہیں. مطلب
تہذیب میں اور وہاں کی زندگی میں ایسے اونٹ ہوتے تھے جن کو چھوڑ دیا جاتا تھا، تو اسے شتر بے مہار کہتے تھے، یعنی بے لگام اونٹ جس کو کوئی یعنی رکاوٹ نہیں ہے. ایک پہلو تو یہ ہے جی. کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور جی. دوسرا پہلو اس کا ہے اس کا کوئی نگہبان نہیں. کوئی نہیں کے بات. یہ دونوں باتیں، بالکل دونوں باتیں. اور مولانا اسی چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جگہ پر جو ہے اسی بات کو قرآن مجید میں، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسا ہی بنا؟ خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون افحسبتم انما خلقناکم عبثا بہت بہت بہترین جی. پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو ایسے عبث پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا، اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنے والے ہو؟ معاذر اکرام، آپ سوچئے کہ اس سے بڑی کوئی عقلی منطقی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا بامقصد ہے تو اس میں جو اشرف المخلوقات ہے وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اور اگر یہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اگر ہمارے خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ ایسا عبث کام کرنا حرام ہے، اور اللہ سے جو ہے اس قسم کے عبث کام کرنے کی ہم یہ نہیں رکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک بے مقصد کام کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت اور اس کی شان ہے اس کے خلاف. یہ تو اللہ کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ معین بھائی تھوڑا سا غور کرے کہ ایک انسان جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہو، جی چاہے وہ بچپنے کی کسی عمر کو، جی بلا وجہ کوئی کام نہیں کرتا. جی. ایک پاگل ہی ایسا ہوا جب بلا وجہ کوئی کام کرے گا. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا ڈیل کا بنایا ہے، عقل دیا ہے، تو جب وہ خود بلا مقصد کچھ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ بلا مقصد پیدا کیوں کیا؟ ایک چھوٹا سا بچہ بھی روتا بھی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے. جی جی. کہیں وہ اپنے پاؤں اور ہاتھ کے بل چل کے بھی جاتا ہے تو اس مقصد سے جاتا ہے کہ کوئی چیز اٹھانی. صحیح. اور انسان جب عقل و ہوش سنبھالتا ہے تو بھی وہ اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرتا ہے جو اسے فائدہ پہنچائے اور ان چیزوں سے بچتا ہے جو اسے نقصان پہنچائے. اگر کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دے جو اسے نقصان پہنچانے والی ہو تو بہرحال اسے پاگل سمجھا جائے گا. تو ایک انسان جسے اللہ نے بنایا ہے اور وہ اپنے مقصد کے لیے وہ کوششیں کر رہا ہے تو کیا اس کا پیدا کیا جانا بلا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے، اور مخاطب ہو کر وہ انسان سے، ایسے انسان سے کہتے ہیں جو ملحد ہوتے ہیں، جن کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، کہ وہ آدمی جو ہے اپنے اطراف میں صرف نظر ڈالے اور وہ کسی ایک ایسی چیز کی نشاندہی کرے کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ کو آپ کے اطراف میں، ہمارے اطراف میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جس کے ایگزسٹنس کا یا جس کے وجود کا کوئی مقصد نہیں. ایک چیز کو مولانا ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، ایک چیز کو جو ہمارے اطراف میں ہے، چاہے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ مائک ہے، یہاں روشنی کا منبع ہے، کرسی ہے، ٹیبل ہے، ہر چیز کو آپ دیکھ لیجیے، میرا لباس ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو آپ بتائیے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے تذکر اور احتشام کے ساتھ میں پیدا کیا ہے، تو وہ بغیر مقصد کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا ہے. اور یہ ملحد جو ہوتے ہیں نا، یہ ہم کو لگتا ہے کہ زبردستی شیطان کی پیروی کرتے، ورنہ کبھی کبھی ان کا ضمیر خود کہہ دیتا ہے. بسا اوقات کسی اچھے منظر کو دیکھ کر کے کئی ایسی باتیں میں نے کتابوں میں پڑھی اور شاید ویڈیو وغیرہ میں بھی آئی ہوں یہ بات، کیونکہ میں نے کتاب میں پڑھی کہ بسا اوقات ایسا ہوا کہ کوئی ملحد کسی منظر کو دیکھنے کے بعد کہا یہ قدرت کا نظارہ ہے. بس جس قدرت کا تم انکار کر رہے ہو پھر زبان پہ قدرت تو لا ہی رہے ہو، اسی قدرت کو تو ہم سمجھے کہ خدائی قدرت کہتے ہیں. وہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایک سپر نیچرل پاور کے قائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک سپر نیچرل پاور ہے. ہم وہی کہتے ہیں کہ جس کو آپ سپر نیچرل پاور کہتے ہیں وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے. چاہے اس کا آپ نام کچھ بھی دے دیں تو وہ اللہ اور اللہ کی توحید کی طرف جو ہے ہم کو انتقام لانا. کسی کتاب میں نے دیکھا کہ نیچری ملحد کی جگہ نیچری آتا ہے، نیچری لکھا رہتا ہے. خیر، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے. موین بھائی یہاں پہ بات کرنے کے بعد یہ سلسلے وہ سمجھے کہ وہ
بچے کے مرحلے کو تھوڑا سا تفصیل سے آیا تو مناسب ہے سائنٹیفک حساب سے بھی. باقی اس کے بعد اگلی آیت پہ ہم انشاءاللہ آگے بحث کریں گے. یعنی انسان کی پیدائش کو اللہ نے صرف اس حساب سے نہیں بتایا ہے کہ یہ پیدائش کا مرحلہ ہے, اس لیے کہ قرآن یہ سائنٹیفک کتاب نہیں. اگر اس سے سائنس کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے ہمیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس قرآن کو اس حساب سے ہم کو نہیں پڑھنا کہ ہم کو سائنس سیکھنا, ہم کو ہدایت لینے کے لیے. جی تو یہاں جو اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے سائنٹیفک حساب سے نہیں کہ ایسے 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 ہوتا, یہ الگ بات ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. وہ یہاں پر اللہ رب العزت ہدایت کے لیے یہ بات نازل کیا, اور یہ بات انسان کو بتلانے کے لیے نازل کی کہ یتمتع, آج تو کرتا ہوا جا رہا جبکہ تمہاری حیثیت یہ تھی. یعنی آج سے کچھ سال پہلے, ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا, تو اللہ نے ہم کو عدم سے وجود میں لایا, نان ایگزسٹنس تھے ہم, اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایگزسٹنس عطا کیا. اور ہمارے ایگزسٹنس کا جو باعث ہوتا ہے, جو ٹریگر ہوتا ہے, وہ ایک حقیر نطفہ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اور دیکھیے اللہ کا کلام ہے یہ, نطفتم من منی یمنا, مطلب منی جو کہتے ہیں انزال کے وقت جو مادہ خارج ہوتا ہے جو تقریباً 4 ml 3 ml کے آس پاس ہوتا ہے. اور یہ مولانا سن کر بڑی تعجب آج ہم کو ہوتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم کو پتہ نہیں تھا کہ ایک انزال میں تقریباً 40 کروڑ مادے منویہ ہوتے ہیں, 40 کروڑ, اور اس میں سے صرف ایک جو نطفہ ہوتا ہے وہ جا کر رحم مادر کے اندر حمل ٹھہراتا ہے, اور پھر اس سے جو ہے وہ پورا پروسیس شروع ہوتا ہے, اور 9 مہینے کے بعد میں جو ہے ایک جیتا جاگتا بچہ جو ہے رحم مادر سے باہر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی شروعات یاد دلا رہا ہے کہ بھائی تم تو دنیا میں تم موجود ہی نہیں تھے. میں جو میری تاریخ پیدائش ہے 1 جون 1953, اس سے پہلے موئن ڈان نام کا کوئی وجود نہیں تھا اس دنیا میں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود بخشا, تو میں اب اسی خالق کا جو ہے منکر کس طریقے سے ہو سکتا. اور پھر یہاں پہ بے توجہی کی بات بتائی گئی کہ مطلب مجہول لا کر کے, جی یعنی اہتمام نہیں کیا گیا. جی وہ منی کا قطرہ تھا جسے ٹپکایا گیا, یعنی اہتمام نہیں کیا گیا, مجہول میں بیان کیا گیا. جی جی. اور پھر اس کے بعد میں جو مولانا کہا گیا نا, ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ, پھر ایک لوتھڑا تھا. وہ علق میں جو ہے سورہ علق کے اندر اس کی تفسیر ہم نے بیان کی تھی کہ اس سے مراد صرف خون کی پھٹکی یا خون کا یعنی ایک ویسکولر یہ ہے وجود ہے, یا ایک ایسا فارم ہے جو جس میں خون اور گوشت کا جو ہے وہ لوتھڑا ہے جو چپکا ہوا رہتا ہے رحم مادر سے. تو ابھی نئے جو تراجم قرآن مجید میں آئے ہیں اسی کے مناسبت سے جو ہے علق کا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے. آج جو زائگوٹ ہوتا ہے انسان کا رحم مادر میں حمل کے استقرار کے بعد میں, حمل ٹھہر جانے کے بعد میں, جو اس کا ابتدائی مرحلہ ہے جس کو علق سے تعبیر کیا گیا ہے, جو سورہ علق میں بھی آیا ہے اور یہاں پہ بھی کہا گیا ہے فخلق فسویٰ. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے آگے کے تخلیقی مراحل کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو درست کیا. تو ناظرین اکرام کے سامنے میں سورہ مومنون کی وہ آیت لانا چاہوں گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت طوالت کے ساتھ میں اور بہت تفصیل کے ساتھ میں اس مرحلے کا ذکر کیا ہے. اور آج جو ایمبرائیولوجسٹ ہے, جیسا کہ آپ ڈاکٹر کیت مور کو لیجئے, انہوں نے ان کی جو ٹیکسٹ بک ہے ٹیکسٹ بک آف ایمبرائیولوجی, اس کے اندر انہوں نے ایک ضمیمہ لگایا ہے کہ ایمبرائیولوجی ایز پر قرآن اینڈ سنہ, قرآن اور سنہ کے مطابق جنین کی تخلیق کیسی ہوتی ہے, اور اس نے قرآن مجید کی ان تمام آیتوں کو کوٹ کیا ہے, اور وہ الحمدللہ جو ہے مشرف اسلام ہوا. تو اس کے اندر جو ہے ثم کان علقۃ فخلق فسویٰ کی تفسیر کو آپ سورہ مومنون میں اٹھا کر دیکھ لیجئے, اور سورہ مومنون کی جو آیت ہے آیت نمبر 14 میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما. واہ, کہ ہم نے پہلے نطفے سے علقہ بنایا, پھر علقے سے مضغہ بنایا. مضغہ کہتے ہیں اس لوتھڑے کو, گوشت کے لوتھڑے کو جو شروع میں جو انسانی جنین کی جو حالت ہوتی ہے وہ فارم ہوتا ہے. فخلقنا المضغۃ عظاما, پھر ہم نے جو ہے ہڈیاں بنائی اور ہڈیوں کے بعد میں جو ہے گوشت پوشت کا لباس پہنایا. واللہ, یہ تمام مراحل جو ہے آج سائنس
دیکھیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مراحل ہے یا یہ انسانی زندگی کی جو مختلف شکلیں رحم مادر میں ہیں وہ اتنے منسکیول یا اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے. یہ آج ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو مائکروسکوپیکلی دیکھا گیا ہے, خوردبین سے دیکھا گیا ہے, تب جا کے معلوم ہوا کہ بھائی پہلے مرحلے میں ایسا ہوتا ہے, دوسرے مرحلے میں ایسا ہوتا ہے, تیسرے مرحلے میں ایسا ہوتا ہے, یہاں تک کہ 9 مہینے گزرنے کے بعد میں جو ہے وہ بچہ پوری طریقے سے جو ہے اب دنیا میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو تیار کر دیتا ہے. تو آج سے 1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سائنس کا نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی خوردبین کا نام و نشان تھا, نہ ہی یہ معلوم تھا کہ ایک انزال میں 40 کروڑ نطفے ہوتے ہیں, وہاں قرآن مجید کا اتنا مفصل انداز میں اور اتنا ایکیوریٹ, اتنا صحیح جو ہے اس کا خاکہ پیش کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا. اور جتنے بھی سائنٹسٹ آپ دیکھیے مغرب میں آج جتنے بھی سائنسداں ہیں جو قرآن مجید پر غور کر رہے ہیں, قرآن مجید پر اسٹڈی کر رہے ہیں, چاہے گیری ملر ہو, مراد ہافمن ہو, کیت مور ہو, مورس وقائلے ہو, ایسے بہت سارے نام میرے ذہن میں آتے ہیں, یہ سب قرآن مجید پر اسی لیے ایمان لائے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو سائنسی انکشافات ہیں, حالانکہ جیسا کہ مولانا نے کہا کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ صرف اور صرف جو ہے ہدایت کی کتاب ہے, لیکن یہ جو انکشافات جو ہیں قرآن مجید کے اندر جو بتایا گیا ہے, یہ آج سائنس جو ہے اس کو ثابت کرتی کہ اتنا صحیح ہے, تو وہ اس بات پر ماننے سائنس اس کو مانتی ہے. اور یہ اب یہ ہے مطلب ایک یہ فیکچول حقیقت ہیں, یہ مطلب یہ فیکٹس ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد میں جو ہے یہ تمام لوگ اس بات کے قائل ہوئے کہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا, اور یہ ڈیوائن ریولیشن ہے, ایک ڈیوائن اسکرپچر ہے, اور پھر وہ لوگ سب قرآن مجید پر ایمان لیا. اور جو قرآن کے اپنا ہونے کے دعوے دار ہے وہی قرآن کو نہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں. جی. اس میں ایک بات اور معین بھائی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری حیثیت تو یہ ہے جی, کہ رحم مادر میں ایک قطرہ ٹپکا دیا گیا, اس کے بعد کوئی اہتمام نہیں ہے اس شخص کی طرف سے اور دنیا والوں کی طرف سے, یہ سارے مراحل خدا کی نظر میں طے ہوتے ہیں. جی. فجعل منه الزوجین الذکر والانثى, پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں. معین بھائی یہ اللہ رب العزت نے وہ مرحلے تخلیق کو بتانے کے بعد کہ ایک بچہ کس طریقے سے رحم مادر میں پرورش پاتا ہے, اور پرورش پانے کے بعد جب دنیا میں آتا ہے وہ, یا دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت کی وہ سمجھے کہ حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ اس میں سے یا تو وہ رحم مادر میں پرورش پانے والا یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. جی. اب ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہیں گے کہ مذکر اور مؤنث صرف ایک علاقے کی بات نہیں, ساری دنیا کی بات ہے. اس میں تناسب کا کیا یہ ہے, کوئی انسانی کام تو ہو نہیں سکتا. جی مولانا, بہت پیارا نقطہ آپ نے لایا ہے. اور یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں اور جو اللہ کی قدرت کے منکر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا الٹپ اتفاق کی حادثہ ہے اور ایسے ہی وجود میں آ گئی, ان سب لوگوں کو صرف اس ایک پہلو پر مولانا اگر وہ غور و فکر کریں تو ان کو ماننا پڑے گا. اگر وہ واقعی میں جاہل نہیں ہیں اور جہالت کو وہ اگر چھوڑتے ہیں اور خالی اس پہلو سے غور کرتے ہیں کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں اور ہندوستان کے تمام اسٹیٹس میں اگر آپ پاپولیشن کو دیکھیں تو ہم کو یہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر, چاہے وہ گاؤں ہو, شہر ہو, ریاست ہو, یا نیشنل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو, جتنے مرد بچے پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی عورتیں. مرد اور مادہ کا جو تناسب ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے. 100 کے لیے 100, 2-3 یہاں وہاں ہوتے ہیں. کیا یہ اور اگر کہیں زیادہ بھی ہے تو سمجھے انسانی مطلب یہ جی اس میں بھی بہت ساری مطلب لوگوں نے اس کو بھی ایکسپلین کیا ہے کہ خیر آج ہمارے پاس میں وہ سب پاپولیشن تھیوری وغیرہ میں جانے کے لیے ہمارے پاس میں اس وقت نہیں ہے, لیکن اس بات کو ہم سمجھے کہ کیا کوئی انسان یا میں پورے دنیا کی بات نہیں کرتا, کسی ایک شہر کو لیجئے, کیا کسی ایک شہر میں تمام شادی شدہ یا غیر شادی شدہ مرد
بیٹھ کر اس بات کی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے ایک نر بچے کو پیدا کرنے والا ہوں اور دوسرا جوڑا یہ کہے کہ میں ایک مادہ بچے کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک لڑکی کو پیدا کرنے والا ہوں، اور اس طریقے سے وہ آپس میں پلان کرے اور اس طریقے سے پلان کرے کہ ہر ایک مرد بچے کے لیے ایک عورت یا ایک نر کے لیے ایک مادہ پیدا ہو، تاکہ وہ جو ہے ان دونوں کا تناسب اس محلے میں یا اس شہر میں برابر برابر کا ہو۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ بچے کا پیدا ہونا خود بذات خود جو ہے نر مادہ تو دور، نر مادہ تو بہت دور کی بات ہے، حمل کا ٹھہرنا جو ہے وہ بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں یہ ہوتا یا انسان کے قبضہ قدرت میں یہ بات ہوتی کہ میں بچہ پیدا کرنے پہ قادر ہوں، تو آج ہزاروں شادی شدہ جوڑے جو ہے بغیر بچے کے نہیں ہوتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جان پہچان والوں میں کتنے لوگ ہیں جن کی شادیوں کو کئی سال ہو گئے، لیکن آج بھی جو ہے وہ بچوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن ان کو بچہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کل بہت سارے سائنٹیفک جو مختلف طریقے اختیار ایجاد کیے گئے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، آئی وی ایف ہے، یہ ہے۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آدمی خالی اسی بات پر صرف اسی پہلو پر غور کرے، اس کو یہ لامحالہ اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا کہ ایک عظیم الشان اور ایک زبردست قدرت رکھنے والی ایک ہستی موجود ہے جو مرد اور عورت کے تناسب کو اس روئے زمین کے اوپر قائم کی ہوئی ہے۔ اور آپ دیکھیے آج جو رحم مادر میں لڑکیوں کو جو مارا جا رہا ہے، اس کے خلاف جو اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہندوستان کی بعض ریاستوں میں جیسے راجستھان اور ہریانہ اور دوسری ریاستوں میں جہاں بچیوں کے لیے جو ہے بچیوں کے پیدائش کو، جس زمانے میں دیکھیے ہم ایام جاہلیت میں قریش کی بات کرتے تھے کہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درغو کر دیتے تھے، آج وہی معاملہ ایام، حالانکہ ہم اپنے آپ کو بہت ایڈوانس سمجھتے ہیں اور روشن خیال سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہی ایام جاہلیت کی بات آج کی اس روشن دماغ جو تہذیبیں ہیں اس میں یہ بات کو اپنایا گیا ہے کہ وہاں وہ عورتوں کو مارتے تھے، بچیوں کو مارتے تھے، یہاں اب بچیوں کو رحم مادر کے اندر جو ہے فیمیل انفینٹسائڈ جو کہتے ہیں، جس کو کہ اگر سونوگرافی کرنے کے بعد میں یہ معلوم پڑا کہ بچی ہو رہی ہے تو وہ جوڑا جو ہے اپنے بچی کو جو ہے مار دیتا ہے، جس کو ہم اسقاط حمل کہتے ہیں، مطلب ایبارشن کہتے ہیں یا میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگننسی کہتے ہیں، MTP کہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے جن ریاستوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے وہاں نر اور مادے کا تناسب جو ہے وہ ہیوائر ہو جاتا ہے، ایک دم جو ہے ہاتھ سے باہر نکل جاتا ہے۔ 100 مردوں کے لیے صرف 80 عورتیں ہیں، 100 مردوں کے لیے 75 عورتیں ہیں۔ تو راجستھان، بہار، ہریانہ، ان قسم کے ریاستوں میں آپ جا کے ٹائپ کیجئے گوگل کے اوپر اور دیکھیے میل فیمیل ریشو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پورا ہیوائر ہو گیا ہے، یہ پورا جو ہے آؤٹ آف کنٹرول اس لیے ہوا ہے کہ غیر قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ، غیر فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے یہ تناسب اور یہ پرپورشن میل اور فیمیل کا جو ہے ان ریاستوں میں خراب ہو۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے؟ موہن بھائی، یہ جس طریقے سے اس صورت کی ابتدا ہوئی تھی، تقریباً اختتام بھی اسی بات پہ ہے کہ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم اس کے پور کو درست نہیں کریں گے، ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں۔ اب اخیر آیت جو ہے تو پھر اسی بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کیا اس انسان نے یا اس شخص نے یا جس شخص کے اندر الحاد ہو یا انکار ہو، ان تمام لوگوں کی طرف یہ آیت سمجھ کے خطاب کر رہی ہے کہ کیا وہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے اس کو اس مرحلے سے پیدا کیا کہ ایک قطرہ تھا، اس کا پھر اس طریقے سے پیدا ہوا، پھر وقت آیا کہ اس کی روح قبض کر لی گئی، دنیا سے وہ چلا گیا، روح قبض کرنے کا مرحلہ بھی موہن بھائی بیچ میں آیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر آخر میں یہ یاد دہانی کرائی کہ کیا تم یہ سمجھ رکھے ہو کہ ہم نے تم کو اس طریقے سے بنا کے یہاں تک لایا، پھر دوبارہ زندہ کرنے کا جب وقت آئے گا تو ہم دوبارہ زندہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوبارہ زندگی، دوبارہ جی اٹھنے پر، آخرت پہ یقین اور ایمان کو
مضبوط کرنا چاہیے. موین بھائی اس میں کچھ اور اس میں سے یہی کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کو پڑھتے تھے تو اس کا جواب دیتے تھے، کیونکہ اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ تم کو دوبارہ زندہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں مروی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بلا علی ذالک من الشاہدین. جی ذالک من الشاہدین. تو یہ سنت ہے کہ قرآن مجید میں بعض جگہ پہ بعض آیتیں آتی ہیں جس کی تلاوت کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جواب مرقوم ہیں، تو ان جوابوں کا بھی ہم اہتمام کریں. جیسے یہ ہے کہ جہاں ہم کو کہنا ہے کہ بلا بے شک اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک و صاف ہے اور تو اس بات پر بالکل قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو تو زندہ کرے گا. اور کہیں تسبیحات پہ کہیں تسبیحات جیسے فبی علیہ ربکما تکذبان کے اوپر ہمیں سے اکثر لوگ سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ رحمان پڑھی صحابہ کے سامنے، ان آیتوں کی قرات کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب میں نے جنات کے سامنے ان آیتوں کی قرات کی تو انہوں نے جب بھی میں فبی علیہ ربکما تکذبان کہتا تھا تو وہ اس بات کا جواب دے، اور وہ جواب تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے کسی شان کا انکار نہیں کرتے اور تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے وَلَكَ الْحَمْدُ. تو جو ہم کو بھی ان تمام چیزوں کا چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں لیکن ان کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. ایسا کرنے سے جو انسان کے دل میں اور فکر میں ایمان کی جو ترغیب ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر بھی جو ہے عمل کر رہے ہیں، تو ہم کو اور زیادہ توفیق، ایک بھلائی، ایک نیکی دوسری نیکیوں کی طرف انسان کو لے کرتے ہیں. ہاں، اور اسی طریقے سے ایک بدی، ایک برائی، ایک گناہ انسان کو دوسرے گناہوں تک لے کر جاتی ہے. تو ہم کو سنت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. اور لیکن یہاں یہ کہنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کو بھی یاد رکھیں کہ ہمارا معاملہ، اور خاص طر ہم لوگوں میں جو لوگ اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری سنتیں ہیں جو بہت زیادہ موقد ہیں، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی، اور جو فرائض ہیں اور جو فرائض منصبی ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بڑا پیارا قول مجھے یاد آتا ہے اور میں ہمیشہ اس کو دہراتا ہوں. انہوں نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تم مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہیں. تو بڑے بڑے جو فرائض منصبی ہے، جیسے دعوت کا کام ہے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے. نماز پڑھنا جو ہے، جو بہت بڑا فرض ہے، ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو ہم کو اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو عزیزان گرامی، اس کے ساتھ میں الحمدللہ سورۃ القیامہ کی تفسیر جو ہے ختم ہوا جاتی ہے. اس کے بعد میں جو ہے اب 29ویں پاری کی جو ہے صرف 2 سورتیں باقی بچ گئی ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشستوں میں ان دونوں سورتوں کی تفسیر کا احاطہ کریں گے. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، جو لوگ ہمارے اس چینل سے بہت بعد میں جڑے ہیں یا جو لوگ ابھی تک جڑے نہیں ہیں، ہم جو ہے اب تک پارے عامہ مطلب 30ویں پارے کی پوری تفسیر جو ہے مکمل کر چکے ہیں. دوسری جو خاص صورتیں ہیں ان کی بھی تفسیریں ہم مکمل کر چکے ہیں، جیسے سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے اور سورہ یوسف ہے. ان تمام صورتوں کی بھی تفسیریں مکمل کر چکے ہیں، اور ان تمام صورتوں کے جو نشستیں ہیں اور جو ایپیسوڈز ہیں وہ ہمارے الحکمہ ٹی وی کے اوپر موجود ہے. جن کو پتہ نہیں تھا آج تک تو وہ ہمارے الحکمہ پلے لسٹ سیکشن میں آپ جائیں اور دیکھیے، تو وہاں آپ کو ان تمام صورتوں کے یہ انشاءاللہ تعالی ایپیسوڈز ملیں گے. آپ اس کو سنیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سے اور مزید کام لے اور ہمارے چینل کو پروموٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہم جو کچھ بولتے ہیں اور سنتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید کو ہمارے سینے کا نور بنائیں اور ہمارے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.